جماعت اسلامی کی طرف سے آج سے 21 نومبر سے اجتماع شروع ہونے جا رہا ہے۔ یہ مینار پاکستان پر اجتماع ہے۔ اس اجتماع کو نام دیا گیا ہے بدل دو نظام کو بدل ڈالو۔ تو اجتماع 3 روز جاری رہے گا۔ جماعت اسلامی کا اجتماع ہے اور کہاں پہ ہو رہا ہے؟ مینار پاکستان پر۔ پنجاب میں دفعہ 144 لگائی گئی ہے، لیکن جماعت اسلامی کو تھوڑی سی فیور دی گئی ہے کہ وہ نظام کو بدلنے کے لیے وہاں پہ اجتماع کر لے۔ اور ناظرین آپ سمجھیں کہ اب نظام بدلے ہی بدلے، کیونکہ حافظ صاحب باہر نکل آئے ہیں۔ ہم کسی اور حافظ کی بات نہیں کر رہے، ہم حافظ طاہر اشرفی کی بات نہیں کر رہے یا کسی اور حافظ کی بات نہیں کر رہے، بلکہ حافظ نعیم الرحمن صاحب کی بات کر رہے ہیں۔ اور یہ وہ مرد مجاہد ہیں جن کو ٹرے میں رکھ کے صوبائی سیٹ دی گئی تھی، سندھ اسمبلی کی سیٹ ان کو دی گئی تھی، لیکن انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ فارم 47 پر انہوں نے جیت سے انکار کیا تھا۔ اس کے بعد پھر جماعت اسلامی کی طرف سے ان کو اپنا امیر مقرر کر دیا گیا، نامزد کر دیا گیا، نامزد نہیں بلکہ منتخب کر لیا گیا۔ پاکستان میں اگر کسی پارٹی کے سربراہ کا درست انتخاب ہوتا ہے، میرٹ پر انتخاب ہوتا ہے، تو وہ جماعت اسلامی ہے۔ تو حافظ نعیم الرحمن صاحب کو جماعت اسلامی کا امیر منتخب کیا گیا۔ چلتے ہیں 90 کی دہائی میں، اس دور میں حافظ حسین احمد صاحب بھی بالکل اسی طرح سے متحرک تھے، وہ بھی نظام کو بدلنا چاہتے تھے اور ان کی طرف سے بھی یہی نعرہ لگایا گیا تھا۔ اور پھر جماعت اسلامی والے ہر جگہ پر کہتے پھرتے تھے ظالم و قاضی آ رہا ہے۔ قاضی پر قوم کی طرف سے اعتماد کیا جانا چاہیے تھا۔ قاضی حسین احمد کی طرف سے قوم پر اعتماد کیا گیا، لیکن قوم ان کے اعتماد پر پورا نہ اتری۔ قاضی حسین احمد صاحب جس طرح سے نکلے تھے، جس طرح سے انہوں نے اپنا منشور دیا تھا، جس طرح سے انہوں نے ساری جماعتوں کا مقابلہ کرنے کی ٹھانی تھی، ان کو یقین تھا کہ وہ نظام بدل دیں گے، لیکن نظام نہ بدل سکا۔ اب یہ پگڑی باندھی گئی ہے جناب حافظ صاحب کے سر پر، اور ظالم و حافظ آ چکا ہے، آ نہیں رہا بلکہ آ چکا ہے۔ آپ اندازہ کر لیجیے کہ جماعت اسلامی کو اجازت مل گئی، پورے صوبے میں کوئی اجتماع چھوٹا بڑا نہیں کر سکتا، پورے صوبے میں دفعہ 144 لگی ہوئی ہے، لیکن حافظ صاحب کو اجازت مل گئی۔ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ طاقتیں بھی چاہتی ہیں کہ ان کو آگے لایا جائے، یہ پاکستان کا نظام بدل سکتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ حافظ صاحب کس طرح سے نظام کو بدل دیں گے۔ بہرحال ہم ان لوگوں کو جو ظالم نظام ہے ان کو بتانا چاہتے ہیں، جو ظلم کرتے ہیں، ستم کرتے ہیں، کہ ظالم حافظ آ رہا ہے۔ قاضی حسین احمد صاحب تو آتے آتے رہ گئے تھے، لیکن یہ آ چکے ہیں۔ تو پھر دیکھتے ہیں کہ آئندہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ ان کے ساتھ ہوتا ہے ان ظالموں کے ساتھ جنہوں نے نظام کو ہائی جیک کر رکھا ہے۔ اگلی خبر ہماری ہے شاہ عبداللہ کے حوالے سے۔ یہ اردن کے بادشاہ ہیں، پاکستان کے دورے پر آئے، دورہ مکمل کر کے چلے گئے، ان کا والہانہ استقبال کیا گیا تھا۔ اسی طرح سے میاں شہباز شریف صاحب بھی ان کے ملک میں گئے تھے، وہاں ان کا بھی اسی طرح سے والہانہ استقبال کیا گیا تھا، اور شاہ عبداللہ کا بہت زیادہ پروٹوکول ان کو دیا گیا، والہانہ استقبال کیا گیا۔ کئی معاہدے ہوئے، دفاعی معاہدے بھی ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ تجارتی معاہدے بھی ہوئے، اور دونوں ممالک کی طرف سے فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہونے کا عزم ظاہر کیا گیا۔ تو شاہ عبداللہ پاکستان کے لیے کتنی اہمیت رکھتے ہیں، پاکستان اردن کے لیے کتنی اہمیت رکھتا ہے، تھوڑا سا اس کو تاریخ کے تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ کس طرح سے پاکستان اور اردن ایک دوسرے کے قریب آ گئے، اس کو آپ تعلق داری صرف نہیں کہہ سکتے۔ پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات ہیں، امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں، عرب ممالک کے ساتھ تعلقات ہیں، برطانیہ کے ساتھ تعلقات ہیں، کئی ممالک کے ساتھ تعلقات ہیں، لیکن اردن کے ساتھ پاکستان کی صرف تعلق داری نہیں ہے بلکہ رشتہ داری بھی ہے۔ چلتے ہیں 1968 میں۔ 1968 میں کیا ہوا تھا کہ پاکستان میں اردن سے ایک بارات آتی ہے، اور اس جہاز کو اڑانے والے کون تھے؟ شاہ حسین تھے، جو وہاں کے بادشاہ تھے۔ وہ جہاز کو اڑا کر لائے، بارات پاکستان میں آئی، کراچی میں اتری، فیلڈ مارشل ایوب خان کی طرف سے بارات کا استقبال کیا گیا، اور یہ شادی ہوئی شاہ حسین کے چھوٹے بھائی حسن کی۔ شادی پاکستان کے معروف سفارتکار جناب اکرام اللہ صاحب کی بیٹی سے ہوئی تھی، وہ ان کی کلاس فیلو تھی۔ بہرحال شادی جس طرح سے دھوم دھام کے ساتھ ہوئی، یہ بھی ایک نہ صرف پاکستان میں مثال ہے بلکہ دنیا میں مثال ہے، اور فیلڈ مارشل ایوب خان اور شاہ حسین اس شادی کے گواہ کے طور پر دستخط کرنے والے لوگوں میں شامل ہیں۔ اور کتنی بڑی بارات تھی، کتنا پروٹوکول دیا گیا تھا، اور ساری شادی کی رسمیں پوری کی گئی تھی۔ یہ بارات پاکستان میں 2 دن تک ٹھہری، رسومات ہوتی رہیں، اور پھر جس شان کے ساتھ تملکت کے ساتھ ان کو رخصت کیا گیا
وہ بھی ایک مثال اپنی جگہ پر موجود ہے۔ فیلڈ مارشل ایوب خان کی طرف سے اس دور میں شاہ حسین کا اور اس بارات کا والہانہ استقبال کیا گیا تھا، ساری رسومات پوری کی گئی تھی، تو یہ تعلقداری پاکستان اور اردن کی رشتہ داری میں بدل گئی تھی۔ اس کے بعد سے آج تک پاکستان اور اردن کے مابین تعلقات نہایت ہی گرم جوشی پر مشتمل ہے، اور یہ وہی سال ہے جب جنرل ضیاء الحق وہاں پہ اردن میں موجود تھے، ایک مشیر کے طور پر، ایک فوجی کمانڈر کے طور پر تربیت دینے کے لیے وہاں پہ گئے ہوئے تھے۔ تو شاہ حسین نے اپنے خیمے میں ان کو طلب کیا اور کہا کہ جناب بریگیڈیئر صاحب، ان دنوں ضیاء الحق صاحب بریگیڈیئر تھے، اور اس کے بعد انہی کی سفارش پر ان کو ذوالفقار علی بھٹو نے، شاہ حسین کی سفارش پر ذوالفقار علی بھٹو نے ان کو پاکستان کا آرمی چیف بنایا تھا۔ پاکستان کی سیاست میں کیا ہوا، کس طرح سے ذوالفقار علی بھٹو کو جنرل ضیاء الحق کی طرف سے پھانسی کے پھندے پر پہنچایا گیا، یہ ایک الگ داستان ہے۔ وہاں پہ شاہ حسین نے بریگیڈیئر ضیاء الحق کو اپنے خیمے میں طلب کیا اور کہا کہ بریگیڈیئر ضیاء، میں بہت پریشان ہوں، مجھ پر بڑا دباؤ۔ انہوں نے کہا جناب حکم کیجئے۔ جس طرح سے جنرل ضیاء الحق صاحب ان کے ساری سے بات کرتے ہیں، جس طرح سے وہ مسکرا کر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بات کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ حالات نہایت ہی مخدوش ہیں۔ جنرل ضیاء الحق کی طرف سے کہا گیا کہ حکم سر بتائیے کیا کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینیوں کے کچھ گروپ میری حکومت کو تباہی کے دہانے پر پہنچا رہے ہیں اور میری حکومت کا تختہ الٹنے جا رہے ہیں، ان کے خلاف آپریشن کرنا، اور پھر بریگیڈیئر ضیاء الحق کی طرف سے ان کے کہنے پر آپریشن کیا گیا۔ یہ بھی پاکستان کا اردن کے لیے ایک بڑا کارنامہ تھا، یا یوں کہہ لیجیے کہ ایک بہت بڑی خدمت تھی، اور دوسرا پھر پاکستان کے اور اردن کی رشتہ داری بھی ہو گئی تھی۔ تو بات آتی ہے فیلڈ مارشل سے فیلڈ مارشل تک۔ اب جب شاہ عبداللہ پاکستان کے دورے پر آئے، اور یہاں پہ یہ بھی بات کرتے چلے کہ شاہ حسین نے اپنے بھائی حسن کو اپنا ولی عہد مقرر کیا تھا، لیکن 1999 میں جب وہ بستر مرگ پر تھے تو انہوں نے اچانک سے فیصلہ کیا کہ میرا بیٹا عبداللہ میرا ولی عہد ہوگا، اور حسن کی طرف سے اس پر کوئی کسی قسم کا رد عمل نیگیٹو نہیں دیا گیا، اور ان کی اہلیہ شہزادی ثروت، انہوں نے بھی اس معاملے کو بالکل نرم لیا اور اس کو قبول کر لیا۔ اور اس کے بعد پھر شاہ حسین اگلی دنیا میں چلے جاتے ہیں، تو شہزادہ عبداللہ جن کو وہ اپنا ولی عہد مقرر کر گئے تھے، وہ شاہ کے طور پر حلف اٹھا لیتے ہیں، شاہ کے طور پر سامنے آتے ہیں، اور ان کا پھر یہ پاکستان کا کامیاب ترین دورہ کیا گیا ہے۔ تو اس موقع پر ان کا والہانہ استقبال کیا گیا، اور فیلڈ مارشل صاحب کی طرف سے ان کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوئے کہا گیا کہ ہمارے اور آپ کے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں، اور ان کو پھر یاد آ گیا کہ میرے باپ کو بھی اسی طرح سے فیلڈ مارشل ایوب خان نے کچھ کہا تھا جب بارات یہاں پہ آئی تھی، اور بارات کو جب رخصت کیا جا رہا تھا، بالکل وہی صورت ہے، لیکن وہ کراچی اور یہ اسلام آباد کی فضا تھی جس میں شاہ عبداللہ آئے اور کامیاب دورے کے بعد واپس چلے گئے۔ تو ناظرین، تھوڑی سی پاکستان کی سیاست کی بات مزید کر لیتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ ظالم و حافظ آ رہا ہے، اسی طرح سے پاکستان کی سیاست میں نئے سے نئے معاملات سامنے آ رہے ہیں۔ یہاں پہ ہم مختصر سی بات کریں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ سہیل افریدی عمران خان سے ملاقات کے لیے کل ایک مرتبہ پھر اسلام آباد میں آئے، لیکن ان کی ملاقات نہیں ہونے دی گئی۔ پولیس کی طرف سے ان کو روکا گیا، تو انہوں نے پولیس کو کہا کہ آپ کیسی پولیس ہیں؟ عدالت کی طرف سے مجھے کہا گیا ہے کہ ملاقات کر سکتا ہوں، لیکن آپ روک رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں عدالت کے حکم کا نہیں پتا۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے عمران خان کی بہنوں کے ساتھ بدسلوکی کی ہے۔ اس پر بھی پولیس والے شرمندہ ہو کے رہ گئے۔ یہاں پہ انہوں نے پریس کانفرنس کی، باقاعدہ پریس کانفرنس کی، انہوں نے پریس ٹاک کی، جس میں ان کی طرف سے کہا گیا کہ میں صحافیوں سے سوال کرتا ہوں۔ انہوں نے بار بار یہ سوال دہرایا اور کہا کہ میں صحافیوں سے پوچھتا ہوں۔ کیا پوچھا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے عمران خان سے ملاقات کرنے کی ہر کوشش کی۔ وزیر اعظم کو کہا، عدالت میں گیا، 3 ججوں کی طرف سے فیصلہ دے دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے یحییٰ افریدی کو 3 مرتبہ کال لگائی، لیکن انہوں نے میری کال نہیں سنی، میری عمران خان سے ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی۔ وزیر اعظم کو بھی کہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ صحافیوں سے یہ میرا سوال ہے کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ صحافی اس کا کوئی جواب دیتے، لیکن ان کی طرف سے ایسا سوال کر دیا گیا، بالکل نان سینس قسم کا سوال کیا گیا۔ ایک صحافی کی طرف سے پوچھا گیا کہ جس طرح سے آپ کو عمران خان سے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی، جس طرح سے آپ آپریشن کی بھی مخالفت کر رہے ہیں، جس طرح سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا حق ہمیں نہیں دیا جا رہا، تو کیا آپ فیڈریشن سے الگ ہونے کی کوئی بات کریں گے؟ جیسا کہ آپ نے کہا کہ بہت کچھ
بڑا ہونے والا ہے. کیا یہ بڑا ہونے والا ہے؟ تو اس پر انہوں نے بالکل بڑے تحمل کے ساتھ، بڑی برداشت کے ساتھ، یہ بہت ہی خطرناک قسم کا سوال ہے. انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان میرا ہے، میں پاکستانی ہوں. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم فیڈریشن سے علیحدگی کی بات کر سکتے ہیں؟ اسی طرح سے ایک اور نان سینس صحافی کی طرف سے کہا گیا، جس طرح سے مودی پاکستان کے خلاف باتیں کرتا ہے، آپ بھی جس طرح سے آپ نے ہری پور میں جلسہ کیا، وہاں پہ بھی آپ نے وفاق کے خلاف بات کی ہے، تو کیا آپ بھی جس طرح سے مودی پاکستان کے خلاف بات کرتا ہے، آپ بھی اسی طرح سے بات کریں گے؟ اس کا بھی انہوں نے بڑے برداشت کے ساتھ جواب دیا. انہوں نے کہا کہ ایسی کیوں باتیں کر رہے، کیا باتیں کر رہے، کیوں مجھے مودی کے ساتھ ملا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ محمد سہیل افریدی میرا نام ہے اور میں پاکستانی ہوں. کیسی آپ بات کر رہے ہو مودی والی؟ یہ بات ہو گئی ان کی سہیل افریدی کی. انہوں نے وہاں پہ آ کے اپنی بپتا بیان کی. تو چلتے چلتے بات کر لیتے ہیں پی ٹی آئی کے ان لوگوں کی جن کو لوگ اپنا ہیرو سمجھتے ہیں. سارے پاکستانی ہیرو نہیں سمجھتے، بلکہ پی ٹی آئی کے سپورٹر ان کو اپنا ہیرو سمجھتے ہیں کیونکہ وہ عمران خان کی بات کرتے ہیں. لیکن جن کو یہ لوگ ہیرو سمجھتے ہیں وہ آپس میں لڑ پڑے ہیں. جس طرح سے اٹ اور اٹ کا ویر ہوتا ہے، ایسا ہی ویر ان میں بھی سامنے آیا ہے. یہ کئی گروپ ایک دوسرے کے ساتھ آپ یوں سمجھ لیں کہ دستوں گریبان نظر آتے ہیں. ایک تو معید پیرزادہ صاحب ہیں، ان کی پی ٹی آئی میں بڑی بلے بلے ہے. اسی طرح سے وجاہت سعید خان صاحب ہیں، ان کی بھی پی ٹی آئی میں بڑی بلے بلے ہے. یہ فوجی افسر ہیں، ان کا کورٹ مارشل ہو چکا ہے، ان کو سزا سنائی جا چکی ہے. آج کل ایک دوسرے پر یہ تبرہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، انگوٹھا انگوٹھا، اس طرح کی باتیں بھی وجاہت سعید خان کی طرف سے کی گئی ہیں اور معید پیرزادہ کی طرف سے بھی کوئی کام نہیں کیا گیا ہوگا. اور دوسرا جوڑ پڑا ہوا عادل راجہ اور عمران خان کے مابین، وہ بھی ایک دوسرے پر تبرہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور تیسرا جوڑ پڑا ہوا ہے جناب شہباز گل اور میاں علی اشفاق کے مابین. میاں علی اشفاق کو لوگ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لیے یہ مفت اپنی سروسز فراہم کرنے والے وکیل ہیں، لیکن شہباز گل کہتے ہیں کہ یہ ٹاؤٹ ہیں، ان کے ٹاؤٹ ہیں باقاعدہ کئی مرتبہ، بلکہ ہر دوسرے تیسرے ویلاگ میں کہتے ہیں کہ یہ بندہ آئی ایس آئی کا ٹاؤٹ ہے، تحریک انصاف کے لیے کام نہیں کرتا. عمران ریاض خان ان کی بڑی ججہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ میرے بھائیوں جیسا ہے، ان سے میرے لیے کتنی تکلیف پہلے بھی اور میری رہائی کے لیے انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا. تو یہ تھی صورتحال. پی ٹی آئی کے حامیوں کے کچھ اینکر، پسندیدہ اینکر ایک دوسرے کے ساتھ جس طرح سے گتھم گتھا نظر آ رہے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے بڑی تکلیف کا باعث ہے. لیکن ان کے اپنے اپنے مفادات ہیں، ان کے اپنے اپنے معاملات ہیں، ان کے اپنے اپنے نظریات ہیں. تو نظریات ان کے کیا ہو سکتے ہیں؟ ان کو تو تحریک انصاف والے اپنے نظریات کے ساتھ کھڑا ہوا محسوس کرتے ہیں. بہرحال شہباز گل ان میں واحد آدمی ہیں جو تحریک انصاف میں شامل ہیں اور تحریک انصاف کی کھول کر بات کرتے ہیں. باقی جتنے بھی ہیں وہ اپنے آپ کو غیر جانبدار کہتے ضرور ہیں، لیکن غیر جانبداری کا مظاہرہ نہیں کرتے. اس کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.